بلا شبہ قومی اسمبلی کی 122 جنرل نشستوں سے استعفے نہ صرف شہباز حکومت اور الیکشن کمیشن کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا بلکہ پی ٹی آئی کی وفاق میں پارلیمانی سیاست کے لیے بھی خدشات سے بھرپور رسکی عمل ہوگا۔ تاحال پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی میں 183، کے پی اسمبلی میں 94، سندھ اسمبلی میں 30 اور بلوچستان اسمبلی میں اپنی 7 نشستوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی اگر اجتماعی استعفوں سے متعلق کوئی انتہائی قدم اٹھاتی ہے تو قومی اور صوبائی اسمبلیز کی تقریباً 450 نشستیں خالی ہونے سے ایک بہت بڑا بحران جنم لے گا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آئندہ کی حکمت عملی روڈ میپ، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج آپ لوگوں کا بڑا مرکزی اجلاس تھا آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے، جو حکمت عملی طے ہوئی ہے اس کا ایک احاطہ کیجیے۔ جی خان صاحب، ہم نے فیصلہ کیا ہے عوامی رابطہ مہم کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل پشاور کے جلسے سے ہم اپنا مقدمہ عوام کی کچہری میں لے کر جا رہے ہیں اور ہم لوگوں سے رجوع کریں گے۔ دیکھیے، اس وقت ہمارے جو بیانیہ ہے بڑا واضح ہے، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک مسلط کی گئی ہے حکومت، پاکستان کے عوام کا اسے مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ پکڑ دھکڑ کر خرید و فروخت سے، ضمیر فروشی سے انہوں نے ایک غیر فطری اتحاد قائم کیا ہے جس کی دراڑیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کا، آپ نے کل اضطراب دیکھا کہ ہمارے معاہدے کا کیا بنا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کے اندر اس وقت ایک بحث کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ آصف علی زرداری بضد ہیں کہ ان کو صدارت دی جائے اور وہ اپنا مقام چاہتے ہیں، اس لیے وہ نوید قمر صاحب جن کا پہلے نام چل رہا تھا، سندھ سے ان کا تعلق ہے، اسپیکرشپ کسی سندھی کو نہیں دینا چاہتے، وہ کسی پنجابی کو وہاں جج کرنا چاہتے ہیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے تاکہ صدارت کے لیے ان کا میدان خالی ہو۔ لیکن ان کی پارٹی کے اندر اس وقت 2 دھڑے بن چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کو وہ وزارت خارجہ کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو نظریاتی کارکن ہیں پیپلز پارٹی کا، وہ کہہ رہا ہے اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس وقت فی الحال جو کانکریٹ چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک جلسہ ہے کل پشاور میں، پھر کراچی میں سیٹرڈے کو، اور پھر لاہور میں جلسہ ہے۔ فی الحال یہ 1 ہفتے کا پلان بنایا گیا ہے۔ ہمارا یہ ہم نے 3 بڑے مرکزی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں پشاور دارالخلافہ ہے خیبر پختونخوا کا، کراچی دارالخلافہ ہے سندھ کا، اور لاہور دارالخلافہ ہے پنجاب کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ ہمارا اگلا لائحہ عمل بھی سنیں گے، اور وہ ہے کہ ہم نے ایک تاریخ کا تعین کر رہے ہیں، میں کل آپ کو بتا دوں گا، جس میں جیسے پہلے ہم نے پورے ملک میں کال دی تھی، ہم کال دیں گے کہ ہر شہر میں، ہر قصبے میں لوگ اس حکومت کو، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کی کیمپین کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے اپنے فوکل پوائنٹس ہم ہر شہر میں، ہر ضلع میں مقرر کریں گے، اور عوام سے، پاکستان کے شہریوں سے، صرف تحریک انصاف کے کارکنان سے نہیں، پاکستان کے خوددار شہریوں سے جو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ایک آزاد خارجہ پالیسی دیکھنا چاہتے ہیں اور غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، انہیں کہیں گے وہ نکلیں باہر اور یکجہتی کریں عمران خان کے ساتھ اور نئے انتخابات کا مطالبہ کریں۔ خان صاحب، یہ جو ہمیں سسٹم جو سامنے آ رہا ہے، ہمیں یہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ مخدوم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کے اراکین نے استعفے دیے کہ بڑی دراڑ پڑے گی، ایک بحران کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ نشستیں خالی ہو جائیں، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسپیکر ان استعفوں کو قبول کرے، اور کیا کیفیت ہے ان استعفوں کی اس وقت؟ دیکھیے، ہماری پارٹی میں اس پر ایک تفصیل گفتگو ہوئی، کور کمیٹی میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا، مختلف ممبرز کے نقطہ نظر کو سنا گیا، اور میں آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھنا چاہوں گا۔ 2 آراء تھی، ایک رائے تھی کہ نہیں، ہمیں اسمبلی کے اندر رہ کر مزاحمت کرنی چاہیے اور باہر بھی مزاحمت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جو رائے پھر بعد میں غالب آئی
اور وہ یہ تھی کہ اگر ہم اس حکومت کو ایک ناجائز ایک امپورٹڈ حکومت سمجھتے ہیں اور اس اسمبلی اور یہ جو ارینجمنٹ ہے اس ارینجمنٹ کو مسترد کر رہے ہیں تو پھر ہم اس ارینجمنٹ کا حصہ کیوں بنے؟ چنانچہ ہم نے ممبران قومی اسمبلی سے استعفوں پر دستخط دیے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو سبمٹ کر دیے ہیں۔ اب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس پر اگلی کارروائی کریں گے اور ہم اس اسمبلی کا اب حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں۔ یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ اگر آپ کے واقعی جو تمام اراکین کے استعفے ان کے پاس آ گئے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ فوری طور پہ وہ استعفے قبول کرے، اس میں قباحت کیا ہے؟ بالکل کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کر سکتی ہیں اور کریں گے۔ تو یہ اب ہو جائیں گے اگلے 1-2 دن میں؟ میرا خیال ہے۔ صاحب ہمیں پی ٹی آئی کی حکمت عملی کی جانب سے یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی سے تو استعفے دے دیے گئے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا، صوبوں کے حوالے سے کیا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے کہ وہاں سے استعفے دینے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ابھی پنجاب میں ہمارا مرحلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ ابھی بیٹل فار پنجاب جو ہے وہ جاری ہے اور کل ہم پشاور جا رہے ہیں، وہاں جو خیبر پختونخوا کی ہماری جماعت کے صدر ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب اور دیگر شاہ فرمان صاحب اور دیگر حضرات سے تبادلہ خیال ہوگا، ان سے موقع ملے گا، وہاں کے لوگوں کی رائے لی جائے گی اور ہم بتدریج اپنی حکمت عملی کا اعلان کرتے رہیں گے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ۔ محمود قریشی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی پہ بات کر رہے تھے۔